بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماچی واڑہ کے قلعے کے قریب خان اعظم شمس الدین اور بیرم خان کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور ٹکرائے، چنانچہ ہولناک جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں بیرم خان اور اس کے سالاروں نے تیز حملے کرتے ہوئے خان اعظم شمس الدین کے لشکر میں ایک طرح سے کلبلی مچا دی، لیکن جب خان اعظم شمس الدین نے ہولناک انداز میں جوابی کارروائی کی تو اس کارروائی میں خان اعظم نے بیرم خان کے بڑے بڑے نامور سالاروں اور عہدیداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیرم خان نے جب جنگ کا یہ رخ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ خان اعظم شمس الدین کے ہاتھوں اسے بدترین شکست ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ خان اعظم فتح کی صورت میں اس کا سر کاٹ کر اکبر کے سامنے پیش کر دے۔ چنانچہ اپنی شکست قبول کرتے ہوئے بیرم خان ماچی واڑہ کے میدان جنگ سے بھاگ کر کوہستان سوالک کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ صورتحال بیرم خان کے لیے انتہائی نازک تھی۔ اس دوران اکبر بھی حرکت میں آیا۔ اس نے لاہور کا رخ کیا۔ چند دن لاہور میں قیام کرنے کے بعد اکبر نے کوہستان سوالک کا رخ کیا، جہاں بیرم خان نے پناہ لی تھی۔ کوہستانی سلسلے کے پاس جا کر اکبر کے لشکر کا ایک حصہ کوہستان میں داخل ہوا۔ وہاں بیرم خان کے حامیوں نے مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست فاش ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیرم خان نے مجبور اور معذور ہو کر اپنے غلام، جس کا نام جمال خان تھا، اسے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا اور اپنی سابقہ خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے اکبر سے اپنے قصور کی معافی طلب کی۔ چنانچہ اکبر نے بیرم خان کی تسلی و تشفی کے لیے اپنے ایک امیر کو، جس کا نام عبداللہ سلطان پوری تھا، بیرم خان کی طرف روانہ کیا، اور عبداللہ سلطان پوری بیرم خان کو لے کر اکبر کی طرف روانہ ہوا۔ اکبر کو جب خبر ہوئی کہ بیرم خان اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے اپنے امیروں اور اراکین سلطنت کو بیرم خان کے استقبال کے لیے روانہ کیا۔ یہ امیر بیرم خان کی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اکبر کے پاس لے کر گئے۔ چنانچہ اکبر کے پاس آتے ہی بیرم خان نے اظہار فرمانبرداری کے طور پر اپنی پگڑی گلے میں ڈالی اور پھر اکبر کے قدموں میں گھر کر زار و قطار رونے لگا۔ اکبر نے بہت خلوص اور محبت سے بیرم خان کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس کی عزت افزائی کی۔ بیرم خان کی ندامت، اس کی شرمندگی اور خجالت کو مٹانے کے لیے اکبر نے اسے خلعت سے سرفراز کیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اگر تم نظم و نسق کے کاموں سے دلچسپی رکھتے ہو تو میں کالپی اور چندریری کا علاقہ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تم میری مصاحبت میں رہنا چاہتے ہو تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر تم حرمین شریفین کی زیارت کی تمنا رکھتے ہو تو میں تمہیں حج کے لیے مکہ معظمہ بھجوا دوں گا۔ بیرم خان نے اکبر کی اس گفتگو کے جواب میں حج کے لیے جانے پر رضامندی کا اظہار کیا، جس پر اکبر نے بیرم خان کو 50,000 روپے کی گراں قدر رقم عنایت کی اور اسے حج پر جانے کی اجازت دے دی۔ بیرم خان کو رخصت کرنے کے بعد خود اکبر پنجاب میں شکار کھیلتا ہوا آگے بڑھا۔ حصار فیروز پور کے راستے آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف بیرم خان مکہ معظمہ جانے کے لیے گجرات کی طرف چل دیا تاکہ وہاں کسی بندرگاہ سے بذریعہ کشتی مکہ معظمہ کا راستہ لے۔ بیرم خان گجرات پہنچا اور ایک نواحی علاقے میں مقیم ہوا۔ وہاں قیام کے دوران ایک افغان، جس کا نام مبارک خان تھا، بیرم خان کے پیچھے پڑ گیا اور اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دراصل اس افغان کا باپ بیرم خان کے ان ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا جنہوں نے پانی پت کی جنگ میں ہیمو بقال کا مقابلہ کیا تھا، اس لیے کہ اس مبارک خان نام کے افغان نوجوان کا باپ ہیمو بقال کا ساتھ دیتے ہوئے مغلوں کے خلاف لڑا تھا۔ چنانچہ جس وقت بیرم خان ان علاقوں میں مقیم تھا، مبارک خان اس کے پاس آیا اور اس نے اپنے خنجر سے بیرم خان پر 3 وار کیے۔ بیرم خان لا علمی کی وجہ سے اپنا تحفظ نہ کر سکا۔ زخم اتنے کھاری تھے کہ وہ ان کی تاب نہ لا کر وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد افغانوں نے اس کے لشکر پر چھاپا مارا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگے تھے۔ بیرم خان نے کئی شادیاں کی تھی اور اس کی کئی بیویوں میں سے ایک بیوی حسن خان میواتی کے چچا زاد بھائی جمال خان کی بیٹی تھی۔ اس سے بیرم خان کا ایک 4 سالہ بیٹا عبدالرحیم بھی تھا، جو اس وقت بیرم خان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ بیرم خان کے ساتھی اس کے 4 سالہ بیٹے عبدالرحیم کو لے کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بیرم خان کے اس قتل میں کسی عورت کا ہاتھ تھا جو روانگی کے وقت بیرم خان کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی۔ اس طرح بیرم خان کا بیٹا عبدالرحیم آگرہ میں اکبر کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اکبر نے اس بچے کی تعلیم و تربیت کا بہترین اہتمام کیا۔ یہی وہ عبدالرحیم تھا جس نے اکبر کے آخری دور میں نہ صرف ایک اعلیٰ منصب حاصل کیا بلکہ اکبر نے اسے خانان خان کا بھی خطاب دیا تھا۔ بیرم خان بدخشاں کا رہنے والا تھا۔ اس کے پردادا کا نام شیر علی تھا۔ اپنے ابتر حالات کی وجہ سے شیر علی مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا کابل پہنچا
وہاں اس نے اپنے 800 سپاہیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور شیراز کو فتح کرنے کے ارادے سے فارس کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں سیستانی اور ترکمانی نوجوانوں کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگ بھی اس کے ساتھ ہو لیے، اور جب وہ شیراز پہنچا تو اس کے ساتھ اچھا خاصا لشکر تھا۔ جب شیراز پر حملہ آور ہوا، لڑائی ہوئی تو اس معرکے میں شیر علی کو شکست ہوئی اور وہ اپنا تمام مال و اسباب تباہ کر کے بحال خرابی خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ خراسان کی طرف جاتے ہوئے بھی شیر علی ہر ممکن طریقے سے لشکر اور مال و اسباب جمع کرتا رہا۔ اس سلسلے میں وہ طرح طرح کی دست درازیاں بھی کرتا رہا۔ مختلف قصبوں بستیوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے ضرورت کے سامان کے علاوہ لشکری بھی جمع کرتا رہا۔ چنانچہ ہرات کے حاکم مرزا سلطان حسین کو جب اطلاع ملی تو اس نے شیر علی پر راستے ہی میں حملہ کر دیا۔ فریقین میں معرکہ آرائی ہوئی۔ شیر علی میدان جنگ میں کام آ گیا۔ اس کی اولاد اور ملازم ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ شیر علی کے فرزند کا نام یار علی بیگ تھا اور اس نے قندوز پہنچ کر خسرو شاہ کی ملازمت اختیار کر لی۔ جب بابر نے خسرو شاہ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تو یار علی بیگ اور اس کا بیٹا سیف علی بیگ بابر کے ملازم ہو گئے۔ یار علی بیگ کے بعد سیف علی بیگ باپ کا جانشین ہوا اور اسے غزنی کی جاگیرداری ملی۔ سیف علی نے جب غزنی ہی میں وفات پائی تو اس کا بیٹا بیرم خان اس وقت بہت چھوٹا تھا، اس لیے وہ اپنے عزیزوں کے پاس بلخ چلا گیا۔ بیرم خان کی تعلیم و تربیت بڑی اچھی ہوئی تھی۔ اس نے متعدد علوم میں کمال حاصل کیا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو کابل چلا گیا۔ وہاں نصیر الدین ہمایوں جو ان دنوں کابل میں ایک شہزادے کی حیثیت سے قیام کیے ہوئے تھا، اس کے پاس ملازم ہو گیا۔ بیرم خان نے اپنی پسندیدہ عادات، موزوں طبع، بلند کرداری اور فنی موسیقی میں مہارت کی وجہ سے ہمایوں کے دل میں گھر کر لیا اور اس کا مصاحب خاص بن گیا تھا۔ جب بیرم خان کی عمر 16 سال کی تھی، اس نے ایک جنگ میں بڑی بہادری اور جبامردی کا مظاہرہ کیا اور اس وجہ سے اسے شہرت ملی۔ بابر نے بھی بیرم خان کا تذکرہ جب سنا تو اسے اپنے حضور میں طلب کر لیا۔ بابر نے اس سے گفتگو کی۔ بیرم خان کی قابلیت کا اندازہ لگاتے ہوئے اس نے حکم دیا کہ بیرم خان اس کے بیٹے ہمایوں کے ساتھ اس کی صحبت میں ہمیشہ رہا کرے۔ جہاں تک بیرم خان کی قابلیت کا تعلق تھا تو ہمایوں کے بعد بیرم خان ہی مغل سلطنت کو استحکام بخشنے کا ذمہ دار تھا، اس میں شک نہیں۔ اس نے نہایت وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکبر بچپن ہی میں ایک سست اور پڑھائی سے دل چرانے والا شخص تھا۔ بیرم خان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اکبر کی تعلیم و تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کا نظم بطریق احسن سنبھال سکے۔ ہمایوں نے بھی کئی بار اکبر کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنا رویہ پڑھائی کے سلسلے میں درست کرے۔ چنانچہ بیرم خان بھی ہمایوں کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک اکبر کی ذات کا تعلق تھا تو اکبر میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بے حد ذہین اور حافظے کا تیز تھا۔ بچپن میں اس نے تاریخ، فلسفہ اور دینیات سے جتنا دل چرایا، بڑے ہو کر ان علوم میں اسی قدر دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن بنیادی تعلیم کی کمی کے باعث اس کا ذہن مختلف فرقوں اور تنازعات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے باوجود اس کے 9 رتن میں سے ابو الفضل یہ سمجھتا تھا کہ اس کا آقا نہ صرف انتہائی عالم فاضل، دانشمند، بلکہ شاید انسان سے بھی آگے کوئی چیز ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غالباً آج تک کسی شہنشاہ کو اتنا بڑا چاپلوس شخص نہیں ملا تھا جتنا ابو الفضل کی صورت میں اکبر کو ملا تھا۔ بہرحال بیرم خان کے مارے جانے کے بعد سلطنت کے سارے امور اکبر نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ سلطنت کے اندر اس نے کچھ تبدیلیاں بھی کی۔ کابل کے حاکم کو اس نے دہلی طلب کر لیا۔ اس کا نام منیم خان تھا اور اسے اپنی سلطنت کی وکالت کے عہدے پر مقرر کرتے ہوئے اسے خانان خان کا خطاب عطا کیا اور دہلی کے انتظامات ایک نئے شخص خواجہ عبد المجید کے سپرد کر دیے تھے۔ اکبر ایک روز آگرہ کے مستقر کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کے محافظ دستوں کا سربراہ عادل خان کے بڑے بھائی آصف خان کو لے کر اکبر کے سامنے آیا۔ آصف خان نے اکبر کو تعظیم دی۔ کچھ دیر تک بڑے غور سے آصف خان کو دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے تمہارا چھوٹا بھائی عادل خان بھی مجھ سے گفتگو کر کے گیا ہے۔ میں نے اسے بلایا تھا۔ اس کے طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور حرب و ضرب میں اس کی مہارت اور صناعی مجھے بے حد پسند ہے۔ اس بنا پر میں نے اب اسے اپنے محافظ دستوں میں شامل کرنے کے بعد اس کے منصب میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ جس وقت تم دونوں بھائی گونڈوانا سے بھاگ کر یہاں آئے تھے اور میری تم سے ملاقات ہوئی تھی تو تم نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ تم 2 ہی بھائی ہو، لیکن آج عادل خان کے ساتھ میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ تم 3 بھائی ہو اور تمہارا تیسرا بھائی اب چند روز تک آگرہ پہنچنے والا ہے۔ کیا اس کا کہنا درست ہے؟
جواب میں آصف خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، شہنشاہ معظم، میرے بھائی عادل خان نے درست کہا ہے۔ اب تک ہم پوچھنے والوں کو صرف یہی بتاتے تھے کہ ہم 2 بھائی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم 3 بھائی ہیں۔ دراصل ہمارے ماموں کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہمارے ماموں کی رہائش لاہور کے روشنی دروازے کے اندر تھی، لہٰذا بے اولاد ہونے کی وجہ سے میری ماں نے ہمارے ایک بھائی کو ماموں کے حوالے کر دیا تھا، لہٰذا اسے ہم ماموں کا بیٹا ہی خیال کرتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ ہم 2 بھائی ہیں۔ پوچھنے والے کو بھی یہی بتاتے تھے۔ اب ماموں اور ممانی کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، ان کی محبت کا مرکز ہمارا بھائی تھا۔ پہلے ممانی فوت ہوئی، اب ماموں بھی فوت ہو گیا ہے، لہٰذا ہمارا بھائی وہاں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ماموں کے مکان کو مقفل کرنے کے بعد وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہمارے اس تیسرے بھائی کا نام وزیر خان ہے۔ میرے چھوٹے بھائی عادل خان کا کہنا درست ہے، چند روز تک وہ آگرہ پہنچے گا۔ آصف خان جب خاموش ہوا تب اس کی گفتگو سے اکبر نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا تھا، پھر کہنے لگا، اب تک تم نے اور تمہارے بھائی عادل خان نے انتہائی جاننثاری سے میرے ہاں خدمات انجام دی ہیں۔ تمہارا تیسرا بھائی وزیر خان کیسا ہے میں نہیں جانتا، لیکن تمہاری خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تمہیں مانک پور کے علاقے کا حاکم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں سے تم 5000 کا ایک لشکر لے کر جاؤ گے، باقی لشکر کو تم وہاں تیار کرو گے، ان علاقوں کی دیکھ بھال کیا کرو گے، ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کرو گے۔ اس کے بعد رانی درگاوتی پر ضرب لگاؤ گے۔ رانی درگاوتی کی ریاست مانک پور کے علاقے سے بالکل متصل ہے، لہٰذا وہاں پہنچ کر تم اپنی عسکری طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا، پھر رانی پر ضرب لگانا۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ رانی کو اگر تم شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو تم اپنے باپ کے علاوہ اپنی ماں اور بہنوں کے قتل کا اس سے انتقام لے سکو گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رانی کا وسیع علاقہ ہماری مملکت میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکبر رکا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اس سلسلے میں نے عادل خان سے بھی بات کی ہے، وہ فی الحال تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ ریاست گونڈوانا کی رانی درگاوتی سے انتقام لینے کے لیے بھی بے چین ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پہلے آصف خان مانک پور جائے، وہاں اپنے لشکر کو تیار کرے۔ اس نے مزید یہ کہا ہے کہ جب تم وہاں جا کر اپنے لشکر کی تیاری کو آخری شکل دے دو گے اور اس قابل ہو جاؤ گے کہ رانی پر ضرب لگاؤ تو اطلاع دینا۔ اس اطلاع پر عادل خان بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ رانی کے خلاف جنگ میں ضرور حصہ لینا چاہتا ہے، اور میں تم سے یہ بھی کہوں کہ وہ تمہاری فتح کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اکبر جب رکا تب بڑا مؤدب ہو کر آصف خان کہنے لگا، شہنشاہ معظم، آپ کا کہنا درست ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے تیسرے بھائی وزیر خان کا انتظار کر لوں۔ جب وہ لوٹ کر میرے پاس پہنچے تو میں اسے اپنے ساتھ لے کر مانک پور چلا جاؤں گا، اور دونوں بھائی وہاں لشکر کی تیاری کر کے رانی کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کریں گے۔ آصف خان کی اس گفتگو کو اکبر نے پسند کیا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ آصف خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عادل خان نے مجھ پر انکشاف تو نہیں کیا، لیکن اس کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ تم سے خوش نہیں ہے۔ آج پہلی بار مجھ پر یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ تمہاری شادی کے بعد جو حویلی میں نے تمہیں دی تھی، عادل خان اس حویلی میں تمہارے ساتھ قیام نہیں کرتا، بلکہ اس نے اپنے مکان میں قیام کیا ہوا ہے۔ اکبر کے ان الفاظ پر آصف خان شرمسار سا ہو گیا تھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، دراصل میری بیوی کا رویہ میرے چھوٹے بھائی عادل خان کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے خبر نہ تھی، لیکن بعد میں جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ میری بیوی کو میرے چھوٹے بھائی عادل خان کا اپنے ہاں آنا جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے عادل خان نے محسوس کیا، لہٰذا اس نے اپنے مکان میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ عادل خان مجھے بڑا عزیز اور پیارا ہے، اور وہ میرے پاس میرے ماں باپ کی نشانی ہے۔ میں نے تو اسے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ تم میرے ساتھ رہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بیوی کے ہوتے ہوئے تم وہاں نہیں رہ سکتے تو میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عادل خان نے مجھے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا تو وہ زندگی بھر مجھ سے کلام نہیں کرے گا۔ اس بنا پر میں خوش ہو رہا اور حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ آپ کا کہنا درست ہے، عادل خان واقعی پہلے والے مکان میں رہتا ہے، جبکہ حویلی میں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہائش رکھتا ہوں۔ اکبر نے خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں نے خانان خان منیم خان سے کہہ دیا ہے، وہ تمہاری روانگی کا بندوبست کر دے گا، اس سلسلے میں اس سے مل لینا۔ تمہارا بھائی وزیر خان لاہور سے آگرہ پہنچ جائے تو اسے ساتھ لے کر مانک پور روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی اکبر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔
چند دن بعد ہی آصف خان اور عادل خان کا تیسرا بھائی جو آصف خان سے چھوٹا اور عادل خان سے بڑا تھا لاہور سے آگرہ پہنچ گیا، اور اس کی آمد کے چند روز بعد آصف خان اپنی بیوی کے ساتھ جو لشکر اسے مہیا کیا گیا تھا اسے لے کر مانک پور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اکبر نے جس طرح آصف خان اور وزیر خان دونوں بھائیوں کو مانک پور کی طرف روانہ کیا تھا، اسی طرح اس نے ماہم اتکا کے بیٹے اودم خان کو ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا جن پر باز بہادر حکومت کرتا تھا، اور یہ علاقہ مالوا کے تھے۔ رانی درگاوتی سے شکست اٹھانے کے بعد باز بہادر بالکل ہی عیش و عشرت اور رنگ و موسیقی میں کھو کر رہ گیا تھا۔ اس کی عیاشی، اس کی عیش و عشرت کی خبریں اور انتہائی خوبصورت گانے والی روپ متی کے عشق کی داستانیں آگرہ میں اکبر تک بھی پہنچنا شروع ہو گئی تھیں۔ چنانچہ باز بہادر کی انہی عیاشیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر نے فیصلہ کیا کہ مالوا کے علاقے پر حملہ آور ہو کر اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لینا چاہیے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے اودم خان کو مالوا پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ایک طرف اودم خان ایک لشکر کے ساتھ مالوا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، تو دوسری طرف باز بہادر مالوا کے حاکم کا یہ حال تھا کہ وہ رنگ رلیوں اور موسیقی کے اشغال میں اس قدر گم تھا کہ اسے کچھ معلوم ہی نہ ہوا کہ اکبر کے کیا ارادے ہیں۔ اس کی آنکھیں اس وقت کھلی جب اودم خان کی سرکردگی میں مغلوں کا لشکر مالوا میں داخل ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے باز بہادر نے جلدی لشکر کو تیار کیا تاکہ اودم خان کا مقابلہ کر کے اسے اپنے علاقوں سے مار بھگائے۔ چنانچہ سارنگ پور سے ایک کوس کے فاصلے پر دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ باز بہادر نے جنگ کا ارادہ کر تو لیا، لیکن طاقتور حریف کے سامنے ٹھہرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ وہ مغلوں کے پہلے ہی حملے کی تاب نہ لا سکا اور شکست اٹھا کر مالوا کے ایک انتہائی دور دراز گوشے میں چلا گیا تھا۔ باز بہادر کی زندگی بھر کا سرمایہ بس گانے بجانے اور رقص و موسیقی والی عورتیں ہی تھی، اور ہندوؤں کی اصطلاح میں ان عورتوں کو یاتر کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اودم خان کے لشکر کا مقابلہ کرنے سے پہلے باز بہادر نے اپنے آدمیوں کے گروہ کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ اگر اسے مغلوں کے لشکر کے مقابلے میں شکست ہو جائے تو پھر اس کے دربار میں جس قدر گانے ناچنے والیاں ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ اودم خان کے مقابلے میں جب باز بہادر کو شکست ہوئی تو اس نے جو اپنے آدمی ان حسین عورتوں کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیے تھے وہ حرکت میں آئے۔ عورتوں پر انہوں نے تلواریں اٹھا لی اور انہیں بری طرح گھائل کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ باز بہادر کو شکست دینے کے بعد اودم خان کی سرکردگی میں مغلوں کا لشکر سارنگ پور کا رخ کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ باز بہادر کے ان آدمیوں نے جلدی بدحواسی کی عالم میں عورتوں پر تلواریں برسائیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون زیادہ زخمی ہوئی ہے کون کم، بس تلواریں برسانے کے بعد وہ بھاگ گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے ان عورتوں پر تلواریں برسائیں تو اس وقت چونکہ بدحواسی کے عالم میں تھے کچھ عورتیں ان سے بچ کر بھاگ گئیں۔ اب قاتلوں کو اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ تحقیق کرتے کہ کون سی عورت زندہ ہے، کون قتل ہونے سے بچ گئی ہے اور کون بھاگنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ چنانچہ جو عورتیں بچ گئیں جب انہوں نے بھاگ کر باز بہادر کے پیچھے جانا چاہا تو اسی وقت اودم خان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور بھاگنے والی تمام عورتوں کو اس نے اپنی تحویر میں لے لیا۔ اودم خان نے آگرہ میں قیام کے دوران روپ متی کے عشق، اس کے حسن، اس کے گانے اور اس کی خوبصورتی کے چرچے سن رکھے تھے، اور غائبانہ طور پر وہ اس پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ جن عورتوں کو اس نے گرفتار کیا ان سے اس نے پوچھا روپ متی کہاں ہے؟ ان عورتوں نے بتایا کہ روپ متی فلاں محل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ قتل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ اودم خان نے اس بیان کی تصدیق کے لیے اپنے چند آدمیوں کو روپ متی کے محل میں بھیجا۔ ان آدمیوں نے جا کر دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ روپ متی اور اس کی سہیلیاں زخمی ضرور ہوئی تھی لیکن ابھی تک زندہ تھیں۔ اودم خان کے آدمیوں نے یہ خبر جب اودم خان کو سنائی تو وہ بڑا خوش ہوا، لہٰذا اس نے روپ متی کو سبز باغ دکھاتے ہوئے اسے پیغام دیا، تم اچھی طرح اپنا علاج کراؤ، جب تم کامل صحتیاب ہو جاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے چاہنے والے باز بہادر کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ خوشخبری سن کر روپ متی کی جان میں جان آ گئی تھی۔ چنانچہ اس نے اودم خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد روپ متی نے بڑی محنت سے اپنا علاج کرانا شروع کیا اور جلد ہی وہ اپنے زخموں سے صحتیاب ہو گئی۔ جب روپ متی کے زخم ٹھیک ہو گئے تو روپ متی نے اودم خان کو مطلع کیا اور پیغام بھیجا، میں اب خدا کے فضل و کرم سے صحتیاب ہو گئی ہوں، لہٰذا آپ اپنا وعدہ پورا کیجیے اور مجھے باز بہادر کے پاس بھجوا دیجیے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی اور تمام عمر دعا کرتی رہوں گی۔ اودم خان کے سر پر تو ہوس کا بھوت سوار تھا۔ اس نے کون سا سچے دل سے وعدہ کیا تھا جو اس وعدے کو وفا کرتا؟ اس نے روپ متی کو یہ جواب بھجوایا،
باز بہادر بادشاہ کا باغی ہے، اگر وہ اطاعت گزاری کرتا اور شاہی درگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو میں تجھ کو اس کے پاس بھجوا دیتا، لیکن اب معاملہ دوسرا ہے۔ اگر اس وقت میں نے بادشاہ کی اجازت کے بغیر تجھے باز بہادر کے حوالے کر دیا تو بادشاہ مجھ سے ناراض ہوگا اور مجھ پر عتاب شاہی نازل ہوگا۔ روپ متی کو یہ جواب دینے کے بعد اودم خان اب روپ متی کو پھانسنے کے ہیلے بہانے کرنے لگا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے ایک انتہائی رازدار مقرب کو روپ متی کے پاس آدھی رات کے وقت بھیجا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ روپ متی بڑی ذہین عورت تھی، وہ فوراً اودم خان کی نیت کو بھانپ گئی اور اس نے سوچا اگر اس نے اودم خان سے ملنے سے انکار کر دیا تو وہ زبردستی تصرف میں لائے گا اور اگر اقرار کیا تو اس سے محبت کی آبرو جاتی رہے گی، اس لیے کہ روپ متی باز بہادر کو دل سے پسند کرتی تھی، چاہتی تھی اور اس سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ زندگی بھر کسی دوسرے سے کوئی تعلق پیدا نہ کرے گی اور کسی سے محبت نہ کرے گی۔